اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل رب زدنی علما۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا زیر بحث موضوع بابت لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 چیپٹر نمبر 8 ہے، جو کہ شروع ہو رہا ہے کلیکشن آف لینڈ ریونیو سے۔ اس کی بابت تھوڑی سی اہمیت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، میں یہ گڈ نیوز ہی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ آرڈر 21 سی پی سی کی ایک ریویژن سمجھیں گے، اور ساتھ ہی آپ لوگ اگر آپ لوگوں کے امتحان میں بالخصوص سول جج صاحبان کے امیدوار اگر فیملی لا کا کوئی کوشچن آ جاتا ہے اجراء کی بابت، تو اس میں بھی آپ لوگوں کو بہت حد تک معاونت ہوگی۔ موضوع ہے ہمارا کلیکشن آف لینڈ ریونیو، لیکن آپ لوگوں کو مدد دی جا رہی ہے آرڈر 21 کی، اور فیملی میں بھی ایگزیکیوشن میں فیملی کورٹ جب بطور ایگزیکیوٹنگ کورٹ کام کرتی ہے تو پھر بھی وہ آرڈر 21 کا آسرا سہارا لیتی ہے، جو کہ قانون میں مہیا کر دیا گیا ہے۔ سیکشن 74 شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعریفات کی طرف آؤں گا، تاکہ بار بار ریپیٹ کرنے سے مختصر وقت میں آپ لوگوں کا حافظہ مزید تیز ہو۔ لینڈ ریونیو سیکشن 4 ہے، سب سیکشن 14 ہے۔ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا، لیکن دوبارہ بہت غور سے سن لیں کہ لینڈ ریونیو ایک ایسی آمدن ہے جو حکومت حاصل کرتی ہے زرعی زمین سے، جو کہ تشخیص کی گئی ہے یا قابل تشخیص ہے۔ اسیسمنٹ ایک لینڈ ہے نا، کسی بھی مالک کی ایک موضع ہے، اسٹیٹ ہے، اس میں مختلف کھاتہ داران ہوتے ہیں، مالکان ہوتے ہیں۔ تو پہلے آپ لوگوں کو فارمیٹ بھیجے تھے، سمپل دوبارہ آغاز سے بات کو سمجھ لیں۔ کسی بندے کا فرض کیا آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہے جس کا نام ہے اکبر صاحب، وہ کہتے ہیں جی میرا رقبہ ہے جی ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں 5 ایکڑ، تو اس سے پھر سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وہ بندہ آپ کو فرد ملکیت دکھائے گا، جمع بندی دکھائے گا، اس میں وہ بندہ کھاتے دار ہوگا۔ اب ایک اسٹیٹ ہے نا، اسٹیٹ کا ایک درجہ دیا گیا ہے محال کا۔ کسی موضع کو محال کہا جاتا ہے عمومی طور پر، جنرلی ایک سمجھانے کے لیے۔ محال کا مقصد آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے۔ جمع بندی میں اب اس کا نام کھاتہ داروں میں آئے گا۔ اس کا کھاتہ ہے نا، کھاتہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کتنی کنال کا مالک ہے۔ یہ آ گیا لینڈ ریونیو کن لوگوں سے لیا جاتا ہے؟ کھاتہ داران سے لیا جاتا ہے۔ حکومت ان پر ایک ٹیکس امپوز کرتی ہے۔ لینڈ ریونیو اس قانون کے تابع اکارڈنگ ٹو دا لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اور اینی ادر لا۔ اب گورنمنٹ آف پنجاب کی مرضی ہے اس کے علاوہ کوئی دیگر قانون بھی بنا دے خاص اشخاص کے لیے، خاص پنجاب کے کسی ایریا کے لیے، کہ جی وہاں سے لینڈ ریونیو ایسے ہی اکٹھا ہوگا۔ تو تعریف میں یہ بھی آتا ہے کوئی دیگر قانون وغیرہ، اگر اس کی تعریف کو ہم تھوڑا سا کھول کے پڑھیں۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے ریونیو آفیسرز۔ آپ لوگوں کو پہلے بتایا اس کی ترتیب میں ریونیو آفیسرز کون کون سے ہوتے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو ہے، کمشنر صاحب ہیں ہمارے، کلیکٹر صاحب ہیں، ان سے نیچے آ جائیں اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہو گئے ہمارے، پھر یہ اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 گریڈ 2، بڑے تحصیلدار صاحب، چھوٹے تحصیلدار صاحب، یہ ان کی ہیرارکی ہے۔ پھر بورڈ آف ریونیو کی مرضی ہے، گورنمنٹ کی پرمیشن سے ایڈیشنل کمشنر بھی اپوائنٹ کر دیتی ہے تاکہ وہ کمشنر صاحب کی معاونت کریں، اور ایڈیشنل کلیکٹر صاحب بھی اپوائنٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ کلیکٹر صاحب کی لینڈ ریونیو ایکٹ کے جو ان کے فرائض بنتے ہیں، یہ ہمارے ریونیو آفیسرز ہیں، تاکہ وہ بہتر طریقے سے فرائض سر انجام دے سکیں۔ اور اس کے ساتھ ایک ٹرم ہے ریونیو کورٹ، اس کا بھی لینڈ ریونیو ایکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ویری سمپل، آپ یہ سمجھیں جو ریونیو کورٹ ہے وہ پنجاب ٹیننسی ایکٹ کے تحت کریٹ ہوتی ہے۔ اب ریونیو آفیسر کا بہت خوبصورت یہ ایک پریپوزیشن ہے، سوال ہے، آپ سمجھیں گے کہ کب ریونیو آفیسر بطور ریونیو کورٹ اختیارات کا استعمال کرے گا۔ اب جو میں نے آپ کو آفیسرز کی ایک ترتیب بتائی ہے، یہ بذات خود ریونیو کورٹ بھی ہیں۔
तहसीलदार साहब कब बतौर रेवेन्यू कोड अपने अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, वो हमें पंजाब टेनेंसी एक्ट में बताया गया है। अब विलेज ऑफिसर्स को आप आ जाएं, विलेज ऑफिसर्स कौन होते हैं? हमारे पटवारी साहब इसमें शामिल हैं, लंबरदार साहब शामिल हैं, कानून गो और गर्दावर एक चीज़ है, ये शामिल हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ टर्म्स वगैरह दी गई हैं। ये लोग विलेज ऑफिसर्स हैं। अब लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करने के सिलसिले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अहकामात जारी करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी से। फिर ये मैकेनिज्म जो बताया गया है रेवेन्यू अफसरान का और विलेज अफसरान का, ये लोग सारे मिलकर अपने एक जुरिडिक्शन के ताबे रहते हुए ये लोग ये इकट्ठा करते हैं लैंड रेवेन्यू। अब हम आ जाएं सेक्शन 74 पर। अब ये 74 है लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब जो भी बंदा मालिक है ज़मीन का, ज़राई ज़मीन का मालिक है, उस पर वाजिब है कि वो गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू अदा करेगा। जितने भी मालिक हैं, उस बंदे की होल्डिंग है, जॉइंट होल्डिंग है, एक खाता में मुख्तलिफ लोग मालिक होते हैं, कोई 2 कनाल का, कोई 5 कनाल का, कोई 5 एकड़ का, कोई 10 एकड़ का बंदा मालिक है, तो उन लोगों पर वाजिब है कि वो हुकूमत को लैंड रेवेन्यू अदा करें। ये है सेक्शन 74। 75 है सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसका इन शॉर्ट ये मफहूम है, सेक्शन 75 हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट ने अपना हक, अपनी रिकवरी मुकद्दम रखा है। अगर कोई अजरा वगैरह खातेदार के खिलाफ है ना, मसलन कि अजरा कैसे, मिसाल समझें, अगर कोई खातेदार है माले की ज़मीन कहीं भी, उसने किसी बंदे के पैसे देने हैं, अब उस बंदे ने सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ कोई दावा दायर कर दिया है, उस बंदे का दावा डिग्री हो गया है। अब जिस बंदे का दावा डिग्री हो गया खातादार के खिलाफ, मालिक के खिलाफ, अब वो अजरा में आएगा। अजरा में क्या होता है, जायदाद नीलाम होती है। लेकिन सेक्शन 75 में यह बताया गया है कि जो हुकूमती जिम्मेदारी होगी उस बंदे पर, पहले गवर्नमेंट ने अपने पैसे वसूल करने हैं, उसके बाद अजरा पर अमल दरामद होगा। इस चीज़ से रोक दिया गया है। अब 76 को आप देख लें, आर्डर टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसका मफहूम ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी से रेगुलेट कर सकती है पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू को। कैसे, किस्तों में लें, इकट्ठा लें, कहाँ लें, कौन लेगा, किस वक्त लेगा, कहाँ पैसे जमा कराने हैं, उसका तरीकाकार क्या होगा, ये 76 है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अख्तियार है, ये कर सकती है। फिर उससे 76 में आ जाएं आप, रूल्स टू रेगुलेट कलेक्शन, रेमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। 77 में ये दिया गया है, रूल्स भी बना सकती है। साहब का हम पढ़ चुके हैं कि वो रेमिशन लैंड रेवेन्यू में गवर्नमेंट कमी कर सकती है कि जी ये हालात हैं, अब लैंड रेवेन्यू आप लोगों से थोड़ा लिया जाएगा, या सस्पेंड भी कर सकती है। मसलन फ्लड वगैरह आ जाते हैं कुछ इलाका जात में, या कोई वबा फसलों में आ जाती है, जैसे ये टिड्डी दल का हमला हुआ है पंजाब के कुछ अजला में, गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू इस सूरतों में माफ़ कर देती है। कर्जे का भी मुख्तलिफ हुकूमतें जब आती हैं कर्जे भी माफ़ कर देती हैं, जो ज़राई बैंक से ज़मीनों पर कर्जा होता है। और ये सस्पेंशन हो गई, रेमिशन हो गई, कलेक्शन हो गई, इसका तरीका का रूल्स बन सकते हैं। कास्ट रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ एरियर। अब जो अखराजात वगैरह होते हैं लैंड रेवेन्यू को वसूल करने में, गवर्नमेंट ये भी वसूल करती है, ये भी वसूल किए जा सकते हैं। अब ये है 78। 79 क्या है, सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू एरियर। अब इसको ज़रा गौर से सुने। सर्टिफाइड है तस्दीक शुदा अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू एरियर, a statement of account certified by a revenue officer। अब ये a statement of account certified by a revenue officer, इसका मफहूम ये है कि रेवेन्यू अफसर साहब ने कोई भी डॉक्यूमेंट बना दिया लैंड रेवेन्यू की बाबत की हद तक, किसी बंदे के ज़िम्मे कितने पैसे वाजिब अदा हैं, उन्होंने अपनी मुहर लगा दी। अब रेवेन्यू अफसर साहब ने अपना हुक्म जारी कर दिया। अब जो हुक्म जारी कर दिया गया है, जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर साहब ने जारी किया है, गोशवारा होता है अमूमी तौर पर, गोशवारा हिसाब किताब होता है ना कि जी कितने पैसे किस बंदे से लेने हैं, इसको अमूमी तौर पर हम गोशवारा कहते हैं हिसाब किताब का। कि जब ये बना लेंगे, साइन कर देंगे, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ समझा जाएगा। कंक्लूसिव प्रूफ कैसे समझा जाएगा, revenue shall be conclusive proof of the existence of the arrear।
یہ واجب سمجھا جائے گا کہ بھی اس بندے نے اتنے پیسے دینے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کی روٹس وغیرہ کہاں سے آتے ہیں، کیو ایس او کا ذرا پڑھ لیجئے گا، یہ جو لیگل کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں، قانون کے کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے 79 کا۔ اب 80 کو آپ دیکھ لیں، پروسیسز فار ریکوری آف ایریئرز۔ اب 80 کو اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیں، اس کا ہنٹ دیا ہے آرڈر 21 سی پی سی کے ساتھ۔ اب پروسیس طریقہ کار، وٹ دا پروسیس شیل بی فالوڈ فار ریکوری آف ایریئرز سبجیکٹ ٹو دا ادر پروویژنز آف دس ایکٹ۔ An area of land revenue may be recovered by any one or more of the following process, namely۔ اب اس کا یہ ہے 80 کو انتہائی غور سے پڑھ لیں، 80 سے لے کر 112 تک، اگرچہ ہم نے آج تھوڑے پڑھنے ہیں لیکن روشنی 112 تک ہی جائے گی انشاءاللہ تعالی آج کے اس لیکچر کی۔ 80 کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، 80 والا سارا آگے تک جاتا ہے۔ اب اس کی ہیڈنگ ذرا دیکھ لیں۔ پہلی، بائی سروس آف اے نوٹس آف ڈیمانڈ آن دا ڈیفالٹر انڈر سیکشن 81 اے۔ بی کو دیکھیں، بائی اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن آف ہز پرسن انڈر سیکشن 82 سی۔ بائی ڈسٹریس اینڈ سیل آف ہز موویبل پراپرٹی اینڈ ان کٹ اور ان گیدرڈ کراپس انڈر سیکشن 83 ڈی۔ بائی ٹرانسفر انڈر سیکشن 84 آف دا ہولڈنگ ان رسپیکٹ آف وچ دا ایریئر از ڈیو ڈی۔ ای، بائی اٹیچمنٹ انڈر سیکشن 85 آف دا ہولڈنگ ان رسپیکٹ آف وچ دا ایریئر از ڈیو ای۔ ایف، بائی دا اینلمنٹ انڈر سیکشن 86 آف دا اسیسمنٹ آف دیٹ ہولڈنگ۔ جی، بائی سیل آف دیٹ ہولڈنگ انڈر سیکشن 88۔ ایچ، بائی پروسیڈنگز اگینسٹ ادر اموویبل پراپرٹی آف دا ڈیفالٹر انڈر سیکشن 19۔ طریقہ کار، لینڈ ریونیو کیسے ریکور ہوگا ڈیفالٹر سے؟ ڈیفالٹر کی تعریف پڑھ لی ہے، مثال دیتا ہوں دوبارہ، جمع بندی اپنے سامنے دیکھیں، کھول کے رکھیں، جو آپ لوگوں کو فارمیٹ بھیجتا ہوں کوشش کریں پرنٹ کرا لیں، یا اپنے طور پر کبھی کسی سیول کورٹ میں چلے جائیں، کسی احمد صاحب سے ریکویسٹ کر دیں کہ میرے بھائی ذرا یہ ہمیں فوٹو کاپیاں کرا دیں، وہ کرا دیتے ہیں، اچھے انسان اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ جمع بندی کو اچھے طریقے سے دیکھیں کہ تفصیل دی گئی ہے کہ مالیہ زمین لینڈ ریونیو واجب الادا کسی شخص پر ہے یا نہیں۔ واجب الادا اس وقت ہو جاتا ہے جب حکومت ایک مخصوص مقررہ میعاد دیتی ہے کہ بھئی آپ نے پیسے دینے ہیں، اور وہ بندہ اس مقررہ مخصوص میعاد میں پیسے نہیں دیتا، لینڈ ریونیو پے ایبل بن جاتا ہے۔ دا لینڈ ریونیو دیٹ از ان پیڈ ود ان ڈیو پیریڈ۔ بجلی کا بل ہے نا کہ ٹائم پر دے دیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے ساتھ جرمانہ لگے گا، کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار ہو جائیں، کیا ہوگا؟ میٹر کاٹ کے لے جائے گا وابڈا، بیٹھے رہیں پھر اندھیرے میں۔ لینڈ ریونیو ایکٹ کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ زمین ہی ہے نا اصل۔ اب اس کے اقدامات بتائے جا رہے ہیں کہ جس بندے نے لینڈ ریونیو ادا نہیں کیا اس کے ساتھ حکومت کیسے نمٹے گی۔ پہلا طریقہ کار دیا گیا ہے اے میں، سروس آف آ نوٹس آف ڈیمانڈ، نوٹس بھیجا جائے گا اس بندے کے پاس کہ بھائی میرے آپ یہ پیسے ادا کر دیں، بھائی آپ پر یہ واجب الادا ہیں۔ اس کا جب آپ 81 دیکھیں گے اس میں ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے، اگر وہ اس کے باوجود بھی پیسے نہیں دیتا پھر آگے کیا سٹیپ ہے؟ بائی اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن آف ہز پرسن انڈر سیکشن 82، اسے گرفتار کر لیں گے، ڈیٹینشن کر دیں گے۔ اس کی آپ تفصیل دیکھیں گے کتنے دن تک ریونیو افسر صاحب اسے اپنے پاس قید رکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ بھی پیسے دو، ورنہ وہ کلیکٹر صاحب کے پاس بھیج دیں گے۔ کلیکٹر صاحب آگے کیا کریں گے؟ اسے کہیں گے پیسے دو، ورنہ وہ جیل میں بھیج دیں گے کہ بھئی پیسے بھرو آپ۔ اس کے بعد حکومت کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ بائی ڈسٹریس اینڈ سیل آف ہز موویبل پراپرٹی۔ اب ڈسٹریس کو نا آپ کرکی کے مفہوم میں سمجھ لیں، سیل بیچنا، آف ہز موویبل پراپرٹی، اس کی وہ جائیداد جو موویبل ہو، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے۔ گائے کو سمجھ لیں، بھینس کو سمجھ لیں، ٹریکٹر کو سمجھ لیں، ٹرالی کو سمجھ لیں۔ اینڈ ان کٹ اور ان گیدرڈ کراپس انڈر سیکشن 83،
جو ان کٹ اور ان گیدرڈ کراپس ہیں، مثلا اس کا آموں کا باغ تیار ہے مکمل، جو آج کل جیسے آج کل آموں کا سیزن ہے، تو جا کے وہ آم وغیرہ حکومت اپنی کسٹڈی میں لے گی۔ حکومت اس وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ کے آفیسرز ہوتے ہیں، اس میں تو ریونیو آفیسرز کی بات ہو رہی ہے نا، یہ نمائندگی کر رہے ہیں صوبائی حکومت کی، اس وجہ سے میں گورنمنٹ کہہ رہا ہوں، دیہاتوں میں عام طور پر نہیں کہتے، حکومت کے کام دیکھیں جی اتنے پیسے وصول کر رہی ہے، حالانکہ حکم تو ریونیو آفیسر کا ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کو ریپریزینٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا طریقہ کار ہے جی؟ بائی ٹرانسفر انڈر سیکشن 84 آف دا ہولڈنگ ان رسپیکٹ آف وچ دا اریسٹ از ڈیو۔ اب یہ ٹرانسفر کر دیں گے ہولڈنگ، جو اس کی ملکیت ہے نا، جو اس کی زمین ہے، کسی اور بندے کو دے دیں گے، اور اسے کہیں گے کہ بھئی اس کے ذمہ یہ واجب الادا رقم ہے، آپ ادا کرو، جب تک یہ نہیں دیتا۔ گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے، زمین اسے چھین کے کسی اور کے قبضے میں دے دیں کہ بھئی آپ اتنے عرصے کے لیے کرو، پھر اس کا طریقہ کار آپ آگے پڑھیں گے، اگر وہ پیسے ادا کر دیتا ہے تو اس کی زمین واپس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بھئی اٹیچمنٹ انڈر سیکشن 85 آف دا ہولڈنگ ان رسپیکٹ آف وچ دا اریسٹ از ڈیو۔ اب اٹیچمنٹ آ گئی، دوبارہ کرکی آ گئی۔ کرکی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ریونیو آفیسر ہے یہ اپنے قبضے میں اس زمین کو لے لیتا ہے اور مالک کو کہتا ہے کہ بھئی آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اب وہ اپنی ایڈمنسٹریشن میں چلائیں یا کسی اور بندے کے حوالے کر دیں کہ بھئی آپ سال 2 سال 6 مہینے اسے کاشت کریں، جو اس کے ذمہ واجب الادا رقم بنتی ہے، لینڈ ریونیو بنتا ہے، وہ آپ ادا کریں، تو پھر اس کو یہ واپس کر دی جائے گی۔ اس میں جس بندے کو دی جاتی ہے اس میں اس کو بھی صاف ظاہر ہے کوئی نہ کوئی معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اب ایف کو دیکھیں، بائی دا انالمنٹ انڈر سیکشن 86 آف دا اسیسمنٹ آف دیٹ ہولڈنگ۔ اب انالمنٹ یہ ہے کہ جب یہ سارے طریقے ای تک جو ہم نے پڑھے ہیں سارے ناکام ہو جائیں، پھر کیا کرے گی گورنمنٹ؟ منسوخ کر دے گی لینڈ ریونیو اس پوری محال کا یا اس کھاتے کا، کہ از سر نو کام شروع ہو جائے گا دوبارہ، کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے، اپنی ایڈمنسٹریشن سے وہ ایک نیا طریقہ کار کریں گے، دوبارہ اسے اسیس کریں گے یا نئے لوگوں کو دے دیں گے یا اسے زمین اپنے قبضے میں لے لیں گے، اصل مقصد تو ریکوری کرانا ہے۔ اب جی کو دیکھ لیں، بائی سیل آف دیٹ ہولڈنگ انڈر سیکشن 88۔ اب یہی ہے سیل والا طریقہ، آرڈر 21 کا اس وجہ سے کہہ رہا تھا نا کہ کیا پریکاشنز ہوتے ہیں، دوبارہ ذرا ترتیب سے سن لیں۔ آرڈر 21 کو ڈیفائن کروں یا اس کو؟ طریقہ کار دونوں ملتے جلتے ہیں۔ زیر بحث اس وقت انڈر ڈسکشن دا ٹاپک از ریکوری آف لینڈ ریونیو پروسیس دیٹ از اڈاپٹیڈ بائی دا ریونیو آفیسرز۔ اجرا اس پر کیسے ہوگا، عمل درآمد کیسے ہوگا کہ جی ہم نے لینڈ ریونیو وصول کرنا ہے؟ جب یہ سارے طریقہ کار اختیار کر لیں گے، اس کے باوجود بھی وہ بندہ قابو نہیں ہو رہا، نہیں دے رہا پیسے، تو پھر پبلیکیشن ہوگی۔ پبلیکیشن کچھ اس انداز میں ہوگی، اشتہار لگایا جائے گا کہ جی یہ زمین اب اس کی نیلام ہو رہی ہے، یہ بندہ پیسے نہیں دے رہا، نیلامی کو عمل درآمد میں کیا جائے گا، تو ریونیو آفیسر اس کی نیلامی کرے گا، کوئی بندہ جب بولی میں کامیاب ہو جائے گا، بڈ میں، بڈر جسے کہتے ہیں، وہ 25% پہلے جمع کرا دے گا، اس کے بعد پھر جمع کرائے گا، اگر سیل کنفرم ہو جاتی ہے، سیل سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا تو وہ زمین اس کو مل جائے گی۔ اگر زمین بکی ہے زیادہ پیسوں میں، جو اسے رقم بچی ہے وہ اس کو مالک کو واپس لوٹا دیں گے کہ بھئی یہ ایکسٹرا رقم بچی ہے جسے سرپلس کہا جاتا ہے۔ اگر تھوڑی ہے تو اس کے ذمہ پھر بھی واجب الادا ہو جائے گی۔ پھر آپ لوگ اس پروسیجر میں یہ بھی پڑھیں گے کہ اس کی اگر دیگر زمین ہے اس کو بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے، تاکہ اسے سبق سکھایا جائے نا کہ بھئی آپ پیسے دیں اس کے۔ اب ایچ کو دیکھ لیں، بائی پروسیڈنگز اگینسٹ ادر اموول پراپرٹی آف دا ڈیفالٹر انڈر سیکشن 90، وہی جو میں پہلے بتا چکا ہوں، 90 کا طریقہ کار یہ ہے۔ اب یہ جاتا ہے سارا 112 تک اس میں، اگرچہ آج کا ہمارا سبق لیکچر تھا مخصوص، ان کے آپ آدھا نکال لیں نا، سیکشن 74 سے 112، ان کو ٹوٹل جمع کریں، ان کا ہاف کریں وہ، لیکن یہ چیپٹر اتنا زیادہ آسان ہے، آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے سارے کا مکمل ہنٹ دیا ہے۔ اب یہ میں نے صرف آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے پروسیجر فار ریکوری آف ایریئرز، یہ بنتا ہے سیکشن 80۔ اب اس کو نوٹس آف ڈیمانڈ، اس کی ساری تفصیل آ گئی، اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن آف دا ڈیفالٹر، یہ بھی زبانی آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا۔ 83 کا ڈسٹریس والا بتا دیا، اینڈ سیل آف موویبل پراپرٹی۔ اچھا اس میں نا ذرا یہ آ جائے گا، موویبل پراپرٹی میں ذرا دیکھیں گے نا آپ، اس کی بھی ایک ریشو ہے، پیریشیبل جسے کہا جاتا ہے، پیریشیبل نیچر آف
نیچر آف موویبل پراپرٹی از پیریشیبل، کہ وہ جائیداد اس کی موویبل پراپرٹی فوراً تباہ ہو سکتی ہے، جیسے آم میں کہہ رہا ہوں، ٹماٹر ہیں یا کوئی اور ایسی سبزی ہے کہ وہ فوراً ایک دو دنوں میں خراب ہو جائے گی، تو اس کی پھر جو نیلامی کا پروسیس ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ اور کوئی اینیمل وغیرہ ہے، اینیمل میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بھینس ہے، اس کا بیل ہے، وہ لے لیا ہے، اس میں پھر تھوڑا سا ذرا ریلیکسیشن دے دی گئی ہے۔ جو اموویبل پراپرٹی ہے اس کا جو پروسیجر عمومی طور پر سی پی سی والا ہے، مہینے والا، لیکن اگر بیل یا گائے ہے یا اس کا کھوتا ہے، گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، اس کا موویبل پراپرٹی ہے یہ، اس کا پھر 10 days والا پیریڈ ہے۔ اگر آم ہے یا کوئی اور دیگر فصل ہے اس میں بہت تھوڑے دن ہیں۔ وجہ یہ کہ خراب اگر یہ 8-10 دن والا مہینے والا پروسیجر فالو کیا جائے گا نا، آم کیا بچے گا؟ وہ تو خراب ہو جائے گا سارا، اپنی کسٹڈی میں بھی لینا ہے۔ اور دیگر فصل بھی ہو سکتی ہے، مثلا 1-2 دن میں ہی آپ نے اسے اٹھانا ہے، اگر پک گئی ہے، کریلا تیار ہے، اس کا بھنڈی تیار ہے، تو اس کو تو فصل کو فوراً چٹ پٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کا یہ موویبل پراپرٹی کا میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بتا رہا تھا۔ اب یہ ٹرانسفر آف ہولڈنگ والا آ گیا کہ اس کی ہولڈنگ کیسے ٹرانسفر ہوگی۔ زمین کسی اور بندے کو دے دیں گے نا کہ ابھی آپ اسے سال 2 کاشت کریں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پیسے نہیں دیتا، سال 2 اس کے پاس بعض اوقات رہ بھی جاتی ہے، حکومت جس نئے بندے کو دے دیتی ہے، اگر مین وائل وہ پیسے کا انتظام کر لیتا ہے تو اسے واپس بھی مل جاتی ہے، لیکن ایک خاص عرصہ اس میں دیکھا جاتا ہے۔ اٹیچمنٹ آف ہولڈنگ والا آپ لوگوں کو بتایا۔ اب 86 اینلمنٹ آف اسیسمنٹ آف ہولڈنگ، اب اس کو نا تھوڑا سا نیا اس وجہ سے ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں۔ وین این ایریئر آف لینڈ ریونیو ہیز بین ڈیو فار اے لانگر پیریڈ دین 1 year، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے لینڈ ریونیو اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا، اینڈ دا فارگنگ پروسیسز آر ناٹ ڈیمڈ سفیشینٹ فار دا ریکوری دیئر آف، دا بورڈ آف ریونیو مے ان ایڈیشن ٹو آر انسٹیڈ آف آل آر اینی آف دوز پروسیسز order the existing assessment of the holding in respect of which the area is due to be annulled۔ ایگزسٹنگ اسیسمنٹ آف دا ہولڈنگ، جو اس کی موجودہ ہولڈنگ ہے نا اس کی اسیسمنٹ ہے، از ڈیو ٹو بی انلڈ، اس کو منسوخ کر دی جائے۔ دا پروویژنز آف دس سیکشن شیل ناٹ بی پٹ ان فورس فار دا ریکوری آف این ایریئر آف لینڈ ریونیو وچ ہیز ایکروڈ آن لینڈ۔ اس میں اب تحفظ دیا گیا ہے، کیسے؟ 85 میں آپ دیکھ لیں، 85 کا اگر سیکشن کا ہوگا نا، اگر پہلے اٹیچمنٹ ہولڈنگ کر دی گئی ہے، 86 پر عمل نہیں ہوگا۔ اور اس میں جو بچے ہوتے ہیں نا، وارڈز، جسے گارڈین اینڈ وارڈز کہتے ہیں نا، وارڈ جو معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی جائیداد کا کوئی تحفظ دیا گیا ہے۔ یہ وائل انڈر دا چارج آف دا کورٹ آف وارڈز، سیکشن 86 پڑھا ہے، اس کی بی کلاز سب سیکشن 2 کی، اگر کسی بچے کا کوئی مفاد وابستہ ہے، عدالت اس میں، عدالت کا حکم ہے، اس بابت بھی اینل نہیں ہو سکتی اس کی اسیسمنٹ۔ اس کے آگے وہی روٹین کے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ 87 ہے پروکلیمیشن آف اٹیچمنٹ اور اینلمنٹ آف دا اسیسمنٹ اینڈ کانسیکوینسز آف پروکلیمیشن، وہی طریقہ کار ہے 21 والا۔ آپ لوگ دیکھ لیں طریقہ کار کیا ہوگا، جب سارے طریقے ناکام ہو جائیں، کسی طریقے سے بندہ قابو نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے بعد اس کا اشتہار جاری کر دیں گے، ایک لیگل پروسیس اڈاپٹ کر کے، اس کی ویلیوشن پہلے پراپرٹی کے لگائیں گے کہ اس کی ویلیوشن کتنی بنتی ہے اور اس نے لینڈ ریونیو دینا کتنا ہے، یہ کر کے اس کے بعد سیل آف ہولڈنگ والا آ گیا 88 والا، کہ اس کی حقیقت جو ہے وہ بیچ دیں گے زمین۔ طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے کیسے آگے فالو ہوگا۔ ایفیکٹ آف سیل آن انکمبرنسز 89، لینڈ سولڈ انڈر دا پروویژنز آف سیکشن 88 شیل بی سولڈ فری آف آل انکمبرنسز۔ انکمبرنسز کا مطلب ہے اس پر اگر کوئی بوجھ ہے، چارج ہے اس پراپرٹی پر، وہ یہ ہے کہ مثلا کہ ایک بندے نے کافی بینکوں سے قرضے لیے ہوتے ہیں، کافی لوگوں کے پیسے دیے ہوتے ہیں، ایگریمنٹ وغیرہ کیے ہوتے ہیں، حکومت کا مفہوم مقصد اس میں یہ ہے، لیجسلیشن کی انٹینٹ 89 کی، کہ جب ہولڈنگ ہوگی نا، فرض کیا کہ آپ لوگ، ہم لوگ ہیں، ایک پارٹ ہیں اس سسٹم کا، کچھ ریونیو آفیسرز ہیں، کچھ ولیج آفیسرز ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی اس کی جو زمین آکشن ہو رہی ہے نا کلیکٹر صاحب کے حکم سے، بورڈ آف ریونیو کے حکم سے جو آگے پروسیڈنگ وغیرہ چل رہی ہیں، کہ جب نیلامی ہو جائے گی، سیل سرٹیفکیٹ بن جائے گا، کنفرم ہو جائے گی نیلامی، تو جو بھی اس کے دعویدار ہیں نا کہ جی میں نے پیسے لینے تھے، میں نے پیسے لینے تھے،
وہ اب قانون کی نظر میں اب پیسے نہیں لے سکتے، پراپرٹی کو کلین کر کے بیچنا ہے نا، رولے والا تو نہیں بیچنا، رولے والی پراپرٹی نہیں کرنی گورنمنٹ نے، اس کو کلین کر کے بیچنا ہے، اس کا مطلب انکمبرنسز کا یہی مطلب ہے۔ آپ 90 دیکھ لیں، پروسیڈنگز اگینسٹ ادر اموول پراپرٹی آف ڈیفالٹر، اس میں ان کا ریونیو افیسر صاحب کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اس کی دوسری اموول پراپرٹی کو لے لے، قبضے میں لے لے، اس پر اپنا اختیار استعمال کرے، اٹیچ کر لے کہ بھئی آپ اس کے پیسے دو دوسری جائیداد کے، جیسے وابڈا والے نہیں کرتے، گھر کے 2 میٹر ہوتے ہیں، ایک سے چوری کرتا ہے تو وہ دونوں اتار کے لے جاتے ہیں، وابڈا والے اکثر اوقات یہ وابڈا والوں کے پاس یہ ہے اتھارٹی۔ قانون کو آپ دیکھ لیں، 91 ریمیڈیز اوپن ٹو پرسن ڈینائنگ ہز لائبلٹی فار این ایریئر۔ اب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے ذمہ کوئی واجب الادا ہے ہی نہیں، میں نے نہیں دینے، تو میرے خلاف یہ رقم غلط اندراج کر دی گئی ہے، تو وہ سول کورٹ میں دعویٰ بھی دائر کر سکتا ہے۔ جو افسران بالا ہوتے ہیں، ہائر افیسرز ہوتے ہیں ریونیو افیسر سے اوپر، مطلب ہے کہ اگر تحصیلدار صاحب عمومی طور پر اس طرح کے احکامات جاری کرتے ہیں تو اوپر ان کے جو اتھارٹی ہے، اے سی صاحب ہوتے ہیں یا کلیکٹر صاحب ہوتے ہیں، ان تک یہ بندہ جا سکتا ہے، سول کوڈ میں بھی جا سکتا ہے جیسے اس میں دیا گیا ہے، یا افسران صاحب کے پاس بھی جا سکتا ہے، جو جوڈیشن کا میٹر ہے اس کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے۔ اب یہ پروکلیمیشن آف سیل ہے، ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے پروسیجر ان سیلز 92 ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں، وہی ترتیب وہی طریقہ کار آرڈر 21 والا۔ اچھا یہ نا میں جان بوجھ کے ذرا تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں، آپ لوگ جب انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے پڑھیں گے نا، ہنٹ سارا سمجھ آ جائے گا، بہت آسان الفاظ میں ایک ایک چیز کو خوبصورتی سے آسان انگریزی میں بیان کر دیا گیا ہے۔ 93 انڈیمنیٹی ٹو ریونیو افیسر ود رسپیکٹ ٹو کنٹینٹس آف پروکلیمیشن۔ اب یہ ہے نا اگر غلطی ہو جاتی ہے نا ریونیو افسر سے، قلعہ نمبر، خسرہ نمبر، مربع نمبر اور لکھ دیا، کھاتہ نمبر اور لکھ دیا، تو ان کو ایک انڈیمنیٹی حاصل ہے۔ کانٹریکٹ ایکٹ میں انڈیمنیٹی پڑھیے گا کیا ہوتا ہے، کیا جو پروسیکیوشن ایکٹ ہے اس میں انڈیمنیٹی آخر میں لکھا دیا گیا ہے، جوڈیشری میں آپ یہ اس کا جنرل ایکسیپشن وغیرہ ہے اس میں جج صاحب کو انڈیمنیٹی دی گئی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں گے انڈیمنیٹی کا مقصد کیا ہے، وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ 94 پبلیکیشن پروکلیمیشن، وہی ہے کہ جی اشتہار جاری ہوگا، کہاں لگایا جائے گا، اس کے گھر لگایا جائے گا جس بندے نے پیسے دینے ہیں، وہ زمین پر لگایا جائے گا، کلیکٹر صاحب کے آفس یا اس کے جو ریونیو افیسر کا بتایا گیا ہے تحصیلدار صاحب وغیرہ یہاں لگایا جائے گا، اسے ایک نوٹس ہوتا ہے نا کہ بھی آپ کے خلاف یہ کاروائی کی جا رہی ہے، 30 دن کا ٹائم پیریڈ ہے، آ جاؤ فوراً پیسے ادا کر لو ورنہ آپ کی جائیداد بک جائے گی، نیلام ہو جائے گی، تو اسے یہ ایک طرح کا نوٹس ہوتا ہے، مقصد قانون کا یہی ہے۔ اب اس کو یہ 94 95 ٹائم اینڈ کنڈکٹ آف سیل، وقت ہوتا ہے کہاں نیلامی ہونی ہے، ریونیو آفیسر صاحب جو بامطابق قانون دیا گیا ہوتا ہے اپنے آفس میں کرتے ہیں یا موقع پہ جا کے کرتے ہیں، ان کا اپنا پروسیجر ہے، مزید آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ پار ٹو پوسٹ پون سیل، اب اس کا پوسٹ پون سیل کا یہ آرڈر 21 کو بھی دیکھ لیں۔ مثال دیتا ہوں کہ جی زمین بیچنی ہے کسی بندے کی لینڈ ریونیو کی مد میں، اب زمین ہے 1 ایکڑ، اس کی نارملی قیمت ہے 15 لاکھ روپے، اب آکشن ہوتی ہے نا، علاقے والے آپس میں مل مل جاتے ہیں کہ جی ہم نے بولی تھوڑی رکھنی ہے، 3 لاکھ سے زیادہ کا کوئی خریدار نہیں ہے، تو اس میں پھر ریونیو افیسر کو کوئی چیٹ تو نہیں کر سکتا افسران کو کہ وہ پوسٹ پون ان وجوہات کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور لیگل قانونی وجہ آ سکتی ہے جس پر یہ پوسٹ پون ہو جائے۔ اسٹے آف سیل، یہ اسٹے بھی ہو جاتی ہے سیل، کیسے کہ فرض کیا مثال دے رہے ہیں کہ وہ بندہ آ کے پیسے ادا کر دیتا ہے، مین وائل کنفرمیشن سے پہلے اس کو وہ سیل کر دیتے ہیں۔ 98 کو ڈپازٹ بائی پرچیزر ان کیس آف سیل آف ایمویبل پراپرٹی، اگر پرچیزر نے وہ بولی کامیاب ہو گئی ہے، بقایا جات آ کے جمع کرا دیے ہیں ریونیو افسر صاحب کے پاس، تو وہ اس کو کنفرم کر دیتے ہیں۔ کانسیکوینسز آف فیلئر ٹو پے ڈپازٹ، اگر وہ بقیہ پیسے نہیں دیتا تو پھر نئی سیل ہوگی، اور جو اخراجات اٹھے ہیں پہلی بولی وغیرہ لگانے پر، حکومتی افسران جنہوں نے جتنی محنت کی ہے اس کا کوئی اپنا معاوضہ ہے بامطابق قانون، وہ کاٹ کوٹ کے اسے پیسے بقایا دے دیں گے، پھر نئی بولی ہوگی۔ اب 100 ہے ٹائم فار پیمنٹ ان فل، اس پر پھر ٹائم دے دیتی ہے نا یہ ریونیو افیسر صاحب، ٹائم دیں گے، آرڈر 21 میں جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے وہ ٹائم دے گی کہ بھئی آپ نے بقیہ پیسے فلاں دن تک جمع کرانے ہیں، فلاں تاریخ تک، قانون میں اگر ایکسپریسلی دیا گیا ہے ٹھیک ہے، یا پھر جو عدالت مناسب سمجھے۔ اب 101 ہے پروسیجر اینڈ ڈیفالٹ آف پیمنٹ، اگر کوئی پیمنٹ میں ڈیفالٹ وغیرہ کر گئے ہیں پھر نئے سرے سے کام شروع ہو جائے گا۔ اب یہ 102 ہے رپورٹ آف سیل ٹو، اب یہ پرانی کتابوں میں ایڈیو صاحبان دیا گیا ہے
ایڈیو صاحبان کی جگہ جو نیا قانون ہے اس میں آپ دیکھ لیں ایڈیو صاحبان سارے ختم ہو گئے ہیں، کلیکٹر صاحب آ گئے ہیں، کمشنر صاحب آ گئے ہیں، اس میں ریلیونٹ افسر آپ دیکھ لیں۔ 103 ہے اپلیکیشن ٹو سیٹ اسائڈ سیل۔ اب یہ ہے بڑا خوبصورت اختیار ہے درخواست سیٹ اسائڈ کرنے کی کہ سیل کو جی سیٹ اسائڈ منسوخ کیا جائے ایٹ اینی ٹائم ود ان 30 days فرام دا ڈیٹ آف سیل اپلیکیشن میں بی میڈ ٹو دا، یہ ہے ایڈیو صاحب کا نام لکھا دیا گیا ہے۔ نئے قانون میں آپ لوگ دیکھ لیں کس ہستی کا نام لکھا گیا ہے۔ ہمیشہ یہ نا بے آر ایکٹ نئے رکھا کریں، کوشش کریں کہ نئے قوانین کا جو جدید لیٹسٹ آیا ہے اگرچہ کافی مشکل ہوتا ہے، ہم بھی آپ لوگوں کی اسٹیج سے گزرے ہیں، لیکن انٹرویو میں اکثر یہ سوال کرتے ہیں، اور اس میں جیسے یہ جیونائل والا نیا امینڈمنٹ آ گئی تھی، اس میں نیا جیونائل ایکٹ بن گیا، اس میں کافی چیزیں مختلف ہیں، نیا سوال متعارف ہو جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں نیا قانون کیا ہے، امینڈمنٹ کیا ہے، اور اب آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ، باقی میرا اللہ رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ نئے جو میجر ایکٹ ہیں وہ اپنے پاس رکھا کریں، اس سے کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے سول کے بھی اور فوجداری کے بھی۔ تو اس میں یہ ایڈیو صاحب کی جگہ اس کا کمشنر صاحب کا نام آ گیا ہے۔ 103 میں ہم یہ 103 میں کس کا نام آ گیا میں ذرا دیکھ لوں، اس میں فروخت کی منسوخی کی درخواست 30 دن کے اندر اندر اگر درخواست کمشنر صاحب کا نام آ گیا ہے، اس میں اگر کوئی درخواست دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی میٹیریل ارریگولیرٹی آ گئی ہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے ریونیو کا جو سارا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، ابھی بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہیں، بیس آپ لوگوں کی مضبوط ہو رہی ہے۔ اگر بیس مضبوط ہو تو اوپر کی بلڈنگ بھی بہت نہ صرف خوبصورت ہوتی ہے، بہت پائیدار ہوتی ہے۔ الف بے الحمدللہ آپ لوگوں نے بہترین طریقے سے سیکھ لی ہے، باقی بھی آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کو سیکھنے میں۔ اب اس کا 104 ہم دیکھ لیں، آرڈر کنفرمنگ آر سیٹ اسائڈ سیل۔ اگر سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہے نا، کوئی بہت بڑا بلنڈر غلطی ہو گئی ہے، بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، سیل سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہے، یا پھر باصورت دیگر اینی ادر کیس کنفرم ہو جاتی ہے۔ جب کنفرم ہو جاتی ہے سیل سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے، وہ ایک ایسے سمجھیں رجسٹری ہو جاتی ہے عدالت کی طرف سے۔ یہ 21 کی روشنی میں اور یہ زیر بحث موضوع میں یہ ریونیو آفیسر صاحب وہ جاری کر دیتے ہیں سیل سرٹیفکیٹ کہ بھی اب آپ اس جائیداد کے کل ہم مالک ہیں۔ 105 کا شروع میں بتا دیا کہ پرچیز منی وین سیل سیٹ اسائڈ، ریفنڈ آف ڈپازٹ آف پرچیز منی۔ اگر سیٹ اسائڈ ہو گئی ہے تو وہ رقم جس بندے نے پہلے جمع کرائی ہوئی ہے اس کو واپس کر دی جائے کہ بھائی آپ جائیں، اس میں یہ پروسیس مکمل نہیں ہو سکتا، آپ مالک نہیں بن سکتے۔ 106 میں پروکلیمیشن آفٹر پوسٹ پونمنٹ آرٹ ری سیل، اب یہ دوبارہ سیل شروع ہو جائے گی، پروسیس سارا آپ کو بتا دیا ہے اگر کوئی قانونی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ 107 آن کنفرمیشن آف سیل پوزیشن اینڈ سرٹیفکیٹ ٹو بی گرانٹیڈ ٹو پرچیزر، ریونیو آفیسر صاحب کا اختیار ہے جب سیل سرٹیفکیٹ جاری کریں گے اس کے بعد پھر بمطابق قانون اس کا قبضہ بھی دلوائیں گے کہ بھئی آپ مالک ہیں، آپ قبضہ بھی لیں، اور 21 میں بھی عدالت اس کو قبضہ دلواتی ہے۔ 108 دیکھ لیں، سیل آف موویبل پراپرٹی، وہ آپ کو سارا بتا دیا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ 109 کا موڈ آف پیمنٹ فار موویبل پراپرٹی، شروع میں بتا دیا ہے سارا۔ 110 کو دیکھ لیں، موڈ آف پیمنٹ فار موویبل پراپرٹی وین سیل از سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن، اس کا سیل آف کنفرمیشن ہے، اس میں ذرا جلدی تیز کام ہوتا ہے۔ آموں کی مثال مینگوز کی دیکھ لیں، ڈنکی کی دیکھ لیں مثال، اگر وہ ذمہ دار کا ڈنکی ہے، ہارس ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان صورت میں یہ ہوتا ہے۔ 110 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ 111 پروسیڈز آف سیل بتا دیا ہے، اگر رقم زیادہ ہے تو اس کو واپس کر دی جائے گی سیل کی شکل میں، اگر تھوڑی ہے تو اس پر واجب الادا ہو جائے گی۔ 112 کلیمز ٹو اٹیچڈ موویبل اور اموویبل پراپرٹی ہاؤ ٹو بی ڈسپوزڈ آف، اگر if any claim shall be set up by a third person to movable or immovable property attached under the provisions of this chapter, the collector shall admit or reject his claim on an inquiry as provided in section 21۔ آرڈر 21 کا بار بار کہہ رہا ہوں، آبجیکشنز آ جاتی ہیں بعض اوقات، اس میں تو عام طور پر لنگر آن کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس میں بھی اس طرح کے اگر معاملات آ جاتے ہیں، آبجیکشنز آ جاتی ہے سیل پر، ہر چیز پر کلیکٹر صاحب کا اختیار ہے کہ وہ سارے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے۔ بعض اوقات
کلیم ایکسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں، خارج بھی ہو جاتے ہیں۔ 12 کا بتانے لگا تھا سی پی سی کا، لیکن آج اتنا ہی کافی ہے جتنا آپ لوگ پڑھ سکیں۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ تعالی۔ بعد میں باقی دیکھیں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی مزید بھی میں آپ لوگوں کو میسج کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔